السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں چنپٹنا شیراز یوٹیوب چینل. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ مرشدین بیٹھے ہیں اور کچھ آرگنائزرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 600 سالہ جشن میلاد مہدی کے سلسلے میں جو یہ ایونٹس کر رہے ہیں, جو دینی پروگرامز ہیں, اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, اعلانات ہوئے ہیں. اسی سلسلے میں کچھ چنپٹنا شیراز یوٹیوب چینل کے ذریعے سے کچھ سوالات ہیں. میرا سب سے پہلا سوال تحسین میاں آپ سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو دونوں کی چیزیں ہیں, سیرت ہے ان کی, یہ کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں اس پروگرام میں؟ یہ جو ایونٹس جو ہے آرگنائز کیا گیا ہے, اس کا واحد مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئز کا مقابلہ ہے. اس میں جو سوالات ہیں وہ قرآن سے ماخوذ ہیں, یعنی قرآن کے مطابق جو ہے قرآن میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں, قرآن میں جو آیتیں ہیں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے اس میں سوالات ہیں. اور احادیث کے سلسلے میں بھی اسی قسم کے سوالات ہیں. نقلیات امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے سوالات جو ہے بنائے گئے ہیں. تو یہ مقصد یہ ہی ہے کہ جو بچے مدرسے کے بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ جو ذہن ہوتا ہے, یہ ذہن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچی دیوار کی طرح ہوتا ہے, تو یہ ذہن میں اگر جو ہے آج قرآن حدیث اور نقلیات کی باتیں نقش ہو جائیں گی تو وہ بچوں کے ذہن میں ہم سمجھتے ہیں کہ دین مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت لوگوں کے, خاص کر نوجوانوں کے اور معصوم بچوں کے ذہنوں میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے کوئز کے مقابلے میں حصہ لیں. بچے بیٹھ کر محنت کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں سوالات, تو وہ جو سوال جواب یاد کرنے کے سلسلے میں کافی جو ہے قرآن کی باتیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو یہ مقصد یہ ہی ہے. اور اس سے کمپٹیشن کے تعلق سے بھی آپ نے سنا, عنوانات ایسے ہی رکھے گئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بچپن. اب جو بچہ جو ہے 13 سے 18 سال کی عمر کا بچہ ہے, تب وہ بچہ جب عنوان جو ہے مقالہ لکھے گا, یسے لکھے گا, تو اس کے ذہن میں رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ جو پاکیزہ بچپن ہے اس کے نقوش جو ہے ذہن میں بیٹھیں گے. کم سے کم بچے کو احساس ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں کس طرح اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرے عنوانات ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام اور شریعت کی پابندی. تو یہ عنوان کے تحت بچہ جب مضمون لکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت کو پیش نہیں کیا ہے, بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جب خود پابندی کی ہے تو آپ نے ہم کو بھی تعلیم دی کہ تم بھی شریعت کی پابندی کرو. تو یہ تمام ایونٹس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کے, مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے. سیرت رسول کی ہے, مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت ہے. ان دونوں کی سیرت کے خلاصے کے طور پر یہ ایونٹس آرگنائز کیا گیا ہے. جی, میرا دوسرا سوال مرشد شعیب میاں سے ہے کہ مہدویہ قوم جو ہماری ہے, ہمارے اکثر تعداد چنپٹن میں ہے, حیدرآباد میں ہے, اسی طرح الگ الگ مقامات میں بھی ہے, ہندوستان میں, پاکستان میں بھی ہے. تو یہ جو ایونٹس کر رہے ہیں, ہم دینی ایونٹس کر رہے ہیں, اس سے مدرسے کے بچوں کو ہٹا کر جو بڑی قوم ہے, جو نارمل ذہن کے افراد ہیں, اس ایونٹس کو آ کر اس چیزوں کو سن کر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اعلانات کے دوران کہا گیا کہ ایسے ہو, جب ایسے لکھنے کا بھی ہے تو کسی لینگویج کا کوئی پابندی نہیں ہے, کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. اس سے ہمارا مقصد یہی تھا کہ نہ صرف کرناٹک بلکہ جتنے بھی دوسرے مقامات پر جو ہمارے مہدوی بھائی ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں اور اپنی اپنی زبان میں جو بھی ان کو زبان آتی ہے اس زبان میں وہ حصہ لیں. اور جب وہ یہاں پر آئیں گے, چونکہ چنپٹن میں یا حیدرآباد میں مرشدین ہیں اور وہ برابر دائروں کی نگرانی کر رہے ہیں, لیکن یہ ماحول اکثر ہندوستان کے دوسرے مقامات پر نہیں ملتا کہ بہت سارے مرشدین ہوں اور وہ ان دائروں کی نگران کاری کر رہے ہوں. لہٰذا ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ
کہ آؤ دیکھو کہ دائرے کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، آؤ دیکھو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہے، کیا ہمارا عقیدہ قرآن سے ہٹا ہوا ہے، کیا ہمارا عقیدہ حدیث سے ہٹا ہوا ہے۔ ان تمام سوالات جو اغیار ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا خلا خامہ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایونٹس رکھے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی آئیں، ان ایونٹس کے ضمن میں ان کے وہ تمام سوالات کے ان کو جوابات مل جائیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، مہدی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ تو انہی دو چیزوں کی روشنی میں یہ ایونٹس رکھے گئے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ہر ایک چیز میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پابندی اور اتباع ملتی ہوئی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کو، مہدوی بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس میں حصہ لو، اور اگر آپ کو کوئی سوالات بھی ہیں، آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں، تو اس کا بھی ہم نے انتظام کیا، سوال و جواب کی مجلس رکھی ہے، آپ آئیں اور جو بھی آپ کا سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنے جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے دینی مجالس ہیں، ہم نے سنا ہے کچھ 45 ڈیز سے 50 ڈیز تک یہ دینی مجالس چلیں گے، جو ہمارے امام مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی جشن میں ان کے پیار میں، محبت میں کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسا آپ نے اعلانات کیے ہیں، چند پٹن کے علاوہ دوسرے شہر سے بھی لوگ آئیں گے، تو آپ نے کتنا ٹارگیٹ رکھا ہے، کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ ٹارگیٹ تو ہم نے کوئی رکھا نہیں ہے، بلکہ ہم نے عام اعلان کیا ہے، اور بحمداللہ ہم کو رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے۔ بہت سے مختلف مقامات سے لوگ آ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آئیں انشاءاللہ اللہ اپنی جانب سے اس کا اہتمام اور انتظام اچھے معقول طریقے پر کیا جائے گا۔ کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے بھی لوگ آئیں سر آنکھوں پر ان کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا معقول انتظام کیا جائے گا۔ میرا اگلا سوال تحسین میاں سے ہے، جو بھی یہ احباب بیرونی شہر سے آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے وہ جو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی ان کی ہوتی ہے، اور جو یہاں کا رہن سہن کا ان کا حساب کتاب ہے، یہ اس طرح کی چیزیں کو آپ نے کس طرح انجام دیں گے؟ اعلان میں خود بتایا گیا کہ جو بھی حضرات جو ہے دوسرے مقامات سے آئیں گے ان کے لیے خیام اور طعام کا انتظام للہ اللہ دیا ان کے لیے آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔ اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا ہے، اور ہندوستان سے بھر سے اس سے پہلے کئی دفعہ جو ہے نظام عمل دائرہ کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے۔ بحمداللہ پورے ہندوستان میں یہ بات تمام حضرات جانتے ہیں کہ عابد مسجد میں حضرت مولانا شمس العلماء مفسر القرآن علامہ سید میران جی عابد خنمیری صاحب قبلہ کی نگرانی میں کئی ایک برسہ برس سے غالباً 1996 سے یہ نظام عمل دائرہ کا آغاز ورکشاپ کے نام سے، دینی ورکشاپ کے نام سے اس کا آغاز ہوا۔ مرشد قبلہ نے اس کا اہتمام پہلے 1996 میں کیا۔ تو تمام ہندوستان بھر کے افراد جانتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ وہ حضرات شریک ہو چکے ہیں، اور جو بھی شریک ہوئے بحمداللہ جاتے وقت سب کے تاثرات یہی تھے کہ دینی تعلق سے تو ہم سیراب ہوئے ہی، جہاں تک رہنے اور سہنے اور طعام کا بھی معاملہ تھا الحمدللہ کبھی کسی نظام عمل دائرہ میں کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ حقیقی کارساز ہے، آنے والوں کا اللہ جو ہے بہتر طریقے سے انتظام کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ ریلیجیس ایونٹ ہے، بہت سارے اس میں چیزیں ہو رہی ہیں، کمپلیٹلی دینی ہے، اس میں کرکٹ ٹورنامنٹ کیسا آیا؟ کھیل کود سے کبھی شریعت نے منع نہیں کیا۔ کھیل کود جو ہے ہر ایک اعتبار سے شریعت کا بھی حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس قسم کی جو کام ہوتے تھے وہ تیر اندازی تھی، گھڑ سواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ گھڑ سواری سیکھو، تیر اندازی سیکھو، کیونکہ یہ چیز تم کو جو ہے تمہاری جسمانی صحت کی دلالت ہوا کرتی ہے، اور تم کو جو ہے یہ تیر اندازی وغیرہ سے تمہاری جو ہے ذہنی یکسوئی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو کھیل کود سے شریعت نے کبھی منع نہیں کیا۔ کھیل کود بھی جو ہے انسان کو ضروری ہے، اور کئی دفعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کی تبلیغ کے لیے جب آپ کو کسی پہلوان نے دعوت دی تو آپ نے فقط اسلام کی تبلیغ کے لیے پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں۔
تو اسی طرح اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش نظر رکھتے ہوئے نام مہدی کی تبلیغ کے لیے بھی اس کرکٹ کا ایک کھیل کا سہارا لیا گیا ہے، ورنہ کھیل کرکٹ سے جو ہے یہ دینی اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ جو نام ہے کہ 600 سالہ میلاد مہدی ٹورنامنٹ، تو وہ جو نوجوان جڑیں گے تو سب کے ذہنوں میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا، کانوں میں ان کے مہدی کا نام گونجتا رہے گا، دلوں میں مہدی موعود علیہ السلام کی صدا گونجتی رہے گی۔ تو فقط نام مہدی کی تبلیغ کے لیے ایک کھیل کا سہارا لیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا اگلا سوال کوئز ریلیٹڈ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس کوئز ایونٹ کے ذریعے اگر بچے 14-15 سال کی عمر کے ہوں اور وہ مدرسے نہ جاتے ہوں، مطلب انہوں نے قرآن خوانی کمپلیٹ کر دی ہے، گھر پر ہیں، اپنے کاروبار میں بیزی ہیں، کیا وہ بچے بھی اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ اگر وہ بچے میں قابلیت ہے کچھ کمپٹیشن کی تو وہ ضرور حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنے کوئز کمپٹیشن جو رکھا گیا ہے، کچھ چنپٹن کے مدارس ہیں، ہو سکتا ہے باہر کے بھی مدارس ہیں، کیا لمیٹڈ ٹیمز بنائے ہیں آپ نے؟ نہیں، جتنے چنپٹن کے ٹیمز تھے تمام ٹیمز کو ہم نے رابطہ کر کے بلایا تھا، 1-2 ہفتے پہلے بلا کے ان کو سب اپلیکیشن فارمز اور سلیبس بھی دیے تھے۔ جو بھی ٹیمز جو بھی مدارس باہر ہیں جیسے کہ منڈیا ہے، نائن ہڑلی ہے، ان کو فون کے اوپر رابطہ کر کے ان کو سلیبس ویسے ہی بھیجا تھا ہم لوگوں نے۔ اکثر دنیاوی تعلیم میں ہوتا یہ ہے کہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر ہٹا کر باہر کے بھی کوشچنز کیے جاتے ہیں، تو آؤٹ آف دا سلیبس کچھ آپ کوشچنز کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے، وہ سیمی فائنل راؤنڈ اور فائنل راؤنڈ میں ہوگا۔ اچھا، وہ ایک دم ٹف رہے گا؟ ٹف نہیں، جو بھی ہم نے سلیبس دیا ہے بس یہ سلیبس سے باہر رہے گا اور قرآن اور مہدویت ریلیٹڈ رہے گا۔ میرا اگلا سوال اس سے کمپٹیشن کا ہے۔ اس سے کمپٹیشن میں انڈر ایج جو لڑکے ہوتے ہیں بہت کم ہو، کیا وہ بھی کمپٹیشن کر سکتے ہیں؟ اگر بچے میں قابلیت ہے تو کر سکتا ہے۔ گروپ ایک کے لیے 2 ٹاپکس سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ 2 ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ان کو خود سلیکٹ کرنا پڑے گا، تیار ہو کے آ کے ادھر سیدھا لکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چنپٹنا شیراز یوٹیوب چینل، عابد پور محلے میں عابد مسجد میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ جو 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو کی، بات چیت کی، سوال جواب ہوئے، اور مرشدین اکرام نے اور یہاں کے آرگنائزرز نے اچھے طریقے سے یہ 45 ڈیز ٹو 50 ڈیز کا جو ایونٹ ہے کس طرح ہوگا، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، سب کچھ بتایا۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس میڈیا چینل کی طرف سے، میلاد مہدی موعود علیہ السلام ہمارے لیے بہت عزیز ہیں، اس میں ضرور سے ضرور چھوٹے سے لے کر بڑے شرکت کریں۔ اللہ حافظ۔